الحمدللہ کنکریوں میں سے بولنے کی آواز آئے، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کو بات سناؤں، حضور پاک ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیے گا، ہمارے لیے برکت کی دعا کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے، حضور نے وہاں نماز پڑھ کے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ جب اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے تو دروازے کی دہلیز بھی کہہ رہی تھی آمین، دیواریں بھی کہہ رہی تھی آمین۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی نبی کا ایسا معجزہ ظاہر ہوا؟ کیوں جی؟ تو اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اعلیٰ اور ارفع عطا فرمائی۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ظاہری بھی معجزے اللہ نے ایسے بھی عطا فرمائے کہ کئی مردے بھی نبی علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو بھی زندہ فرمایا حضور پاک کی دعا کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک عورت آئی، ایک بندہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے ساتھ چلیں قبرستان میں، میری جو بیٹی ہے وہ 3-4 مہینے ہو گیا فوت ہو گئی ہے، آپ اس کو زندہ کریں، تو اگر وہ زندہ ہو کے آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو پھر میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انگلی پکڑ کے سیدھا قبرستان میں چلے گئے اور اس کی بیٹی کی قبر پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے اس کو آواز دی، اس کا جو نام لے کر پکارا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر قبر سے نکلی اور کہہ رہی تھی لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ جو فرمائے اس کو میں پورا کروں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں رہنا چاہتی ہو یا آخرت کو پسند کرتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا، آخرت کو دنیا سے بہتر پایا، لہٰذا میں آخرت میں رہنا چاہتی ہوں، میں دنیا میں نہیں آنا چاہتی ہوں۔ تو ان سارے مسلمان کو ہمیں کون سمجھائے کہ آخرت دنیا سے وَلَلْآخِرَةُ خیر و ابقا، اللہ فرماتے ہیں آخرت والی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، کھیر پکاؤ، حلوہ پکاؤ، گرمی کا موسم ہے تو شربت بٹھا رکھو، روحیں آتی ہیں۔ بھئی کس نے کہا روحیں آتی ہیں؟ اللہ کے بندوں اگر نیک روحیں ہیں تو ان کی جو جگہ ہے وہ اعلیٰ علیین ہے، ان کو یہاں دنیا میں آنے کی حاجت ہے، یہاں کے شربت، یہاں کے حلوے، یہاں کے چاولوں کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرب انہیں ایسا نصیب ہے اس میں جو مٹھاس ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر برے لوگ ہیں تو وہ سجین میں 7 زمینوں کے نیچے جیل خانے میں قید ہے، فرشتے اس کو آنے نہیں دیں گے، اللہ کے فرشتے اس کو اللہ اکبر۔ ایسے ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ایک بوڑھی عورت، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام وہاں موجود ہیں، حضور پاک وہاں موجود ہیں، آپ کے صحابہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بوڑھی عورت اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مکہ کو چھوڑ کے میں یہاں مدینہ میں آ گئی، اب میرے دشمن تیرے نبی کے دشمن میرا مذاق اڑائیں گے، دیکھو نا یہ مدینہ میں گئی، اس کا ایک ہی جوان بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، یا اللہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو میرے اوپر خوشی کا موقع نہ دے، یا اللہ مجھے ایسے غم میں نہ ڈال میں جس کو برداشت نہ کر سکوں۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر اس کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں وہ زندہ رہا، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ اور یاد رکھو معجزے کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ معجزہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نبی اور ولی کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہے نا معجزہ، اور ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ۔ بولو اللہ۔ تو جو لوگ معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کس طرح ہو گیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کو ہم سے نہیں ہو سکتا تو ماننے والی بات ہے، اور اگر یہ کو اللہ سے نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ کیوں جی؟ اللہ سے کوئی کام مشکل ہے؟ نہیں۔
تو بوڑھی عورت اللہ سے دعا کر رہی ہے نا، اے اللہ تو مجھ پر اتنا غم نہ ڈال جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. اللہ نے اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا. اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ جی ایسی تو معجزات بیان کر تو ایسی کرامتیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اللہ کے بندے جو اس چیز کا منکر ہے وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے، اور اللہ کی قدرت کا جو منکر ہوگا نا تو اس کا ایمان قرآن پہ بھی نہیں ہوگا. قرآن میں موجود ہے ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. اللہ نے فرمایا ابو تو سارے مر جاؤ. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا. ثم احیاہم، کس نے زندہ کیا؟ بولو بولو بولو. ساتھ عقیدہ بھی سمجھاؤں گا آپ کا. قرآن پاک میں موجود ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی سردار کوہ طور پر گئے اور انہوں نے دیکھا وہاں اللہ پاک کی آواز سنی، لیکن کہنے لگے کہ ہم نہیں مانیں گے تو رات کو جب تک اللہ اپنی شکل ہمیں نہ دکھائیں، جب تک اللہ پاک ہمارے سامنے ظاہر نہ ہو. اللہ نے سب کو نہیں بات کیا. پھر قرآن میں واقعہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام سے دعا فرمائی تو اللہ نے زندہ کر دیا. اللہ نے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر تفصیلیں نہیں چلا کہ دلائل سے اتنی بات یاد رکھیں معجزہ ہو یا کرامت اس میں کس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی. کس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی. سبحان اللہ. تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے بھی معجزات عطا فرمائے. ہزاروں کا لشکر سامنے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ایک مٹھی کنکریوں کے بھر کے اس لشکر کی طرف پھینک کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شاہد الوجوہ، یہ سارے چہرے ناکام ہو جائیں، یہ سارے چہرے برباد ہو جائیں. ایک مٹھی کنکریوں کی ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے. میرے اللہ نے اس میں ایسی طاقت پیدا کر دی، ایسی قوت پیدا کر دی کہ ہر کافر کی آنکھ میں جا کے کنکری لگی اور انہوں نے میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مٹھی کنکریوں کی پھینکی تھی اس کے اندر وہ تاثیر ہم نے پیدا کی تھی کہ 1000 کا لشکر بھاگنا شروع کر دیا اس نے اور شکست کھا کے میدان چھوڑنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ طاقت ہم نے پیدا کی تھی. ان کو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تھوڑی سی بات میں آپ کو نا حضور کے معجزات کے بارے میں آج کے جمعے میں سنانا چاہتا تھا. اور ایسی ہی قدرتیں اللہ ہر زمانے میں دکھاتے ہیں. ایک بہت بڑے مجاہد تھے ڈاکٹر عبداللہ اعظم شہید رحمۃ اللہ علیہ، خود عملی مجاہد تھے اور فلسطین کے اندر پروفیسر تھے. جب روس نے حملہ کیا افغانستان پہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے افغانستان میں آ گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا. پھر پشاور میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا انہوں نے اپنا، وہاں مجاہدین کے لیے چندہ کرتے. پھر آخر میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئی. انہوں نے ایک واقعہ لکھا وہ سنانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ مجاہدین رات کے وقت روس کے زمانے کا واقعہ ہے کہ قافلے کی شکل میں جا رہے تھے تو ایک مجاہد کسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گیا اور بھول کے وہ جہاں روسیوں کا کیمپ تھا ادھر چلا گیا. فوجیوں نے پکڑ کے اپنے کرنل کے سامنے پیش کر دیا. تو کرنل نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن ایک بات ہمیں سمجھاؤ کہ ہمارے جو ٹینک ہوتے ہیں تم ان کو پتھر مار دو، کنکریاں مار دو، ان کو آگ لگ جاتی ہے، بس یہ مجھے سمجھا دو یہ کیسے ہوتا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دوں. انہوں نے ٹیکلا کے کھڑا کر دیا، مجاہد نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور پھر زمین سے یہ واقعہ اس بندے کا سنا رہا ہوں جو خود عملی میدانوں میں لڑتا رہا. یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو بندہ کی سنائی بات ہے. اس مجاہد نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آج اسلام اور قرآن اور دین کے اللہ لاج رکھ دینا. پھر ایک مٹھی بھری اور کنکریاں اٹھا کے ان کے ٹینک پہ ماری. اس وقت آپ کے شعلے بلند ہوئے. کرنل نے کھڑے ہو کر سلوٹ کیا اور کہا ہمیں پتہ چل گیا ہم آپ کو شکست نہیں دے سکتے. بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ان چیزوں کا وہی انکار کرتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو بے دینی کا بخار چڑھ گیا ہو، جنہیں اپنے اللہ کی قدرت پر یقین، بولو جنہیں اپنے اللہ کی قدرت پر یقین، ایسے لوگ
کا انکار کرتے ہیں. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ نبی کے ہاتھ پر اگر ایسی چیز زہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے ہاتھ پر زہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. ایک بات تو آج کے جمعے میں نے یہ سنا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو معجزات بھی اعلیٰ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علیہ السلام کا مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ذات عطا فرمائی، جیسی صفتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی فضائل عطا فرمائے ایسی دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. کیونکہ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اوتیت ما لم یؤت احد من قبلی، اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمایا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے. کتنے چیزوں کی وجہ سے؟ 6. نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے جو بڑے ہی جامع ہوتے ہیں، بڑے مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی، ان کا مفہوم اور ان کی تفسیر بہت زیادہ ہوتی ہے. فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے دشمنوں پر رعب عطا فرمایا ہے. میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، اللہ کے دشمنوں کے اوپر خوف اور کبھی طاری ہو جاتی ہے. ہاں جی. اور یہی شان اللہ نے آپ کی امت کو بھی عطا فرمائی ہے. حقیقت بات ہے اس وقت دنیا میں جو مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن پوری دنیا کے کفر پہ لرزہ طاری ہے، کبھی طاری ہے. اور جس دن ہر مسلمان جہاد میں کھڑا ہو گیا، مسلمان نے اسلحہ چلانا سیکھ لیا، اپنا دفاع کرنا سیکھ لیا، تو خدا کی قسم ہے یہ مسلمانوں کو دیکھ کے بھاگ گیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور بولو کہ صحیح ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت کو میری امت کے لیے حلال کر دیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لے نماز ہو جائے گی. اور آخر میں حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا. اللہ تعالیٰ نے میرے سوا کسی اور کو یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی. توجہ رکھنا ذرا. اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان فرماتے، نبی علیہ السلام کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ فرماتے، جب نبی علیہ السلام کے جسم کے حصوں کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے تھے وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتِمُ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، ہمارے نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی اور حضور خاتم النبیین تھے. اللہ نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیدائش کے وقت سے مہر لگا دی تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زبانی خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار ہوا، نبی علیہ السلام کے کندھوں سے کپڑا اترا، میں نے دیکھا مہر نبوت ہے. میں نے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسہ دے دیا تو فرماتے ہیں کئی دن تک میرے منہ سے خوشبو آتی رہی. اچھا یہاں کافی الحمدللہ مسلمان بھائی آئے جمعے کے لیے ایک بات بتاؤں. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا جسم مبارک جو تھا نا، جسم مبارک وہ خوشبوؤں والا تھا. پسینے سے خوشبو آتی، لعاب جان سے خوشبو آتی، نبی علیہ السلام قضائے حاجت فرماتے خوشبو آتی. لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے مجھے خوشبو دنیا میں بڑی پسند ہے. مجھے دنیا میں خوشبو بڑی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں خوشبو کوئی دے
تو اس کو واپس نہ کرو، قبول کر لو. اگر کوئی دودھ تمہیں پیش کرے قبول کر لو. اگر کوئی تکیہ تمہیں پیش کرے بھی بیٹھ جاؤ بھائی یہ تکیہ تمہارے لیے، تو اس کو قبول کرو. نبی علیہ السلام کو خوشبو سے محبت تھی، بدبو سے نفرت تھی. خوشبو سے محبت تھی، بدبو سے نفرت تھی. اسی وجہ سے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے، جب صبح کو اٹھتے تب بھی مسواک کرتے، دن کو بھی نبی علیہ السلام مسواک کرتے. اشارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں. ہر مسلمان تقریباً برش تو روزانہ ہی کرتا ہے. میرے بھائیوں مسواک نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے. برش سنت اس کا مسواک کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں میرے پیغمبر آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ مرتے وقت اسے کلمہ شہادت نصیب فرماتے ہیں. میرے بھائیوں ہم کیوں نہیں اس کا اہتمام کرتے؟ تو ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم مسواک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دیکھو نا دنیاوی بھی فائدہ، دینی فائدہ، اخروی فائدہ، فائدے ہی فائدے ہیں. اچھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ماموں ہیں، ان کا نام ہے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن کی عمر 6 یا 7 سال تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو انہوں نے اپنے ماموں سے یہ کہا اور اپنے والد سے بھی کئی مرتبہ سنا، لیکن اپنے ماموں کو کہنے لگے کہ آپ نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں تو مجھے ذرا بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا. کون سبحان اللہ، حضور پاک کا حلیہ سبحان اللہ. یہ عشق ہے اور یہ محبت ہے. نماز کا بھی پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، حج کا پتہ ہو، عمرے کا پتہ ہو، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کے جسم کا بھی پتہ ہو. سبحان اللہ. غور ہے. آپ کے امام محمد بن حالہ فرمانے لگے میرا بیٹا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا. فرمانے لگے نبی علیہ السلام کے بالوں سے شروع فرمایا حضور کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھگریالے تھے، بلکہ کچھ خم تھا ان کے اندر، کچھ بل تھا. اور نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک بڑی نورانی، ہمیشہ اس پہ نور نظر آتا تھا. نبی علیہ السلام کے جو ابرو مبارک تھے یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ باریک اور خمدار تھے، ان میں کچھ فاصلہ تھا. حضور پاک علیہ السلام کی جو ناک مبارک ہے یہ قدرتی طور پر اونچی محسوس ہوتی تھی اور ہمیشہ اس کے اوپر ایک نور نظر آتا تھا. نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر جو پتلیاں ہیں جو قدرتی طور پر اللہ پاک نے ان کو کالا اور سیاہ بنایا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ سیاہ تھی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام ان میں سرما ڈالا کرتے تھے. ابھی میرے پاس ٹائم ہے، میں کافی باتوں کو بتانا چاہتا تھا. نبی علیہ السلام سفر و حضر میں سرما پاس رکھتے تھے اور رات کو نبی علیہ السلام سرما ڈال کے سوتے. یقین کریں آپ اس کو عادت بنائیں، روزانہ رات کو سرما ڈال کے سوئیں. آپ دیکھیں آپ کی آنکھوں کو اللہ کیسے روشنی عطا فرماتے ہیں. یہ ہمارے بچے تو پورا مہینہ سرما نہیں ڈالتے، نہ ہی ماں باپ کو پتا ہوتا ہے. اس سرما ڈالیں بچوں کو بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. سنت میں فائدے فائدے، نقصان بولو. سنت میں 100% بلکہ 100 سے بھی اوپر ڈالیں. کامیابی کامیابی. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ کی طرف سے سرما ڈالا ہوا، لیکن نبی علیہ السلام اپنی امت کو بتانے کے لیے پھر بھی سرما ڈالا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کال مبارک تھے یہ اللہ کی طرف سے ہموار تھے. نبی علیہ السلام کی گردن مبارک ایسے معلوم ہوتی جیسے چاندی کی مورتی کو بڑے ہی اچھی انداز میں تراش دیا گیا ہو. اور ایک لفظ اور بھی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں فخمن مفخما. فرمایا نبی علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑے شاندار، بڑے خوبصورت، بڑے ہی مزین، بڑے ہی خوبصورت اور دوسروں کی نظر کے اندر بھی بڑے خوبصورت تھے. اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے کے جو دندان مبارک تھے ان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اور جب حضور پاک گفتگو فرماتے اس میں سے ایک نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ نبی علیہ السلام سے مصافحہ فرمایا، میں نے دنیا کی کسی بھی ریشم کو نبی علیہ السلام کی ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں پایا. اتنے نبی علیہ السلام کے نرم و ملائم ہاتھ مبارک تھے. اور فرمایا نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نیچے تلوے گہرے تھے، اوپر والا حصہ ہموار تھا، پانی ڈالا جاتا تو ایسے نکل جاتا. قربان جاؤں میں صحابہ بھی نبی علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے
پسینہ نبی علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں میں 20 یا 22 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا بچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتنا جلدی بڑھاپا آ گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں سورہ ہود میں ان قوموں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ تو حضور نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر اللہ نے ایسی خوشبو پیدا کر دی تھی، دنیا کی کوئی مشک و عنبر ایسی نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ کر سکے۔ توجہ کرنا ذرا، سیدنا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا پسینہ ایک شیشی کے اندر بند کر لیا تھا، اور ان کے محلے میں جب بھی کسی بچی کی شادی ہوتی اس کو نبی علیہ السلام کا پسینہ لگا دیتی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو محلہ ہی خوشبوؤں والا ہے، یہ محلہ ہی خوشبوؤں والا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کی 3 بیویاں تھیں، 3 بیویاں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کے پیٹ کے اوپر محبت کی وجہ سے ہاتھ پھیر دیا اور ان کی کمر پر ہاتھ پھیر دیا، ان کی تینوں بیویاں بڑی سے بڑی خوشبو لگاتی، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی، لیکن حضرت عقبہ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کسی بچے کے سر پر شفقت کی وجہ سے ہاتھ پھیر دیتے، سارا دن اس سے خوشبو آتی رہتی۔ نبی علیہ السلام کسی سے سلام لے لیتے، سارا دن اس سے خوشبو آتی رہتی۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی داڑھی گھنی تھی، بہت زیادہ بال تھے، پورے سینے کو گھیرا ہوا تھا، پورے سینے کو گھیرا ہوا تھا۔ اب توجہ رکھنا ذرا، اور سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیانی، ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، حضور تشریف فرما ہیں، علیہ حلۃ حمراء، نبی علیہ السلام سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زلفیں کندھوں تک آ رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی زلفیں کندھوں تک آ رہی ہیں، سرخ رنگ کا دھاری دار جوڑا نبی علیہ السلام نے پہنا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام چاند کی رات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انظر الی القمر و الیہ، کبھی میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی علیہ السلام کی طرف نظر کرتا ہوں، کبھی چاند کی طرف نظر کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل نے فیصلہ کیا فَلَهُ أَحْسَنَ مِنْهُ، کہ نبی علیہ السلام 1000 درجے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، 1000 درجے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اب میں پھر کبھی جمعے میں انشاءاللہ سناؤں گا کہ پھر ہم مسلمانوں ہمیں داڑھی سے کیوں محبت نہیں ہے، کیوں داڑھی کے بغیر ہم مار رہے ہیں؟ مسلمانوں ہماری موت آ جاتی ہے لیکن ہم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اور پھر اللہ معاف کرے کئی میڈیا سکالر بھی پیدا ہو گئے معاملے جیسے، جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا داڑھی تو عرب کا رواج تھا، ہے نہیں؟ پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً جواب دوں گا۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام 1000 درجے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام کے سینے کا تذکرہ فرمایا، مہر نبوت کا تذکرہ فرمایا، آپ کے پسینے کی خوشبو کا تذکرہ فرمایا، نبی علیہ السلام کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ فرمایا، تو آخر میں جملہ فرمایا لم ارى قبله ولا بعده مثله۔ توجہ رکھنا ذرا، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جس نے بھی حسن بیان کیا، خوبصورتی بیان کی، جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی علیہ السلام کے حسن کو کما حقو بیان نہیں کر سکا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق صحابہ نے بیان کیا۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں میں بھی کہتا ہوں، اور جس نے نبی علیہ السلام کا حسن بیان کیا وہ بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام جیسا خوبصورت چہرہ نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، اور سبحان اللہ، نہ بعد میں دیکھا، بلکہ میں اور بڑھ کے کہتا ہوں نہ اللہ نے پہلے کوئی ایسا پیدا فرمایا، نہ بعد میں اللہ ایسا پیدا فرمائیں گے، نہ اللہ نے پہلے کیسے
ایسے کسی کو ایسا حسن عطا فرمایا نہ بعد میں کسی کو عطا فرمائیں گے. جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے